بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اسلامک واقعات کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ واقعہ ایک قاضی کے بارے میں ہے جس کی 2 بیویاں تھیں اور کس طرح سے اس نے اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچایا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، قاضی عقبہ کہتے ہیں کہ میرے چچا کی بیٹی نہایت دولت مند اور امیر تھی۔ میں نے اس سے شادی کر لی اور اس کے مال سے استفادہ کرنے لگا۔ مال کی بدولت میں نے خفیہ طور پر ایک اور شادی کر لی۔ ادھر کسی شخص نے میری پہلی بیوی کو بتا دیا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بس پھر کیا تھا، گھر میں طوفان آ گیا۔ میری بیوی سخت ناراض ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، تم میری دولت استعمال کرتے تھے، آج کے بعد تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ میں تمہارے ساتھ گھر نہیں رہنا چاہتی۔ تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، یا مجھے رکھو یا اس بیوی کو۔ مجھے رکھنا چاہتے ہو تو فوراً اسے طلاق دو۔ قاضی کہتا ہے کہ گھر میں یہ جھگڑا چلتا رہا۔ میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ میری کوئی دوسری بیوی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یوں کہو، میں تمہارے سوا تمام بیویوں کو طلاق دیتا ہوں۔ پیارے دوستو، ادھر قاضی کہتا ہے کہ میں نے جس نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی وہ خوبصورت ہونے کے علاوہ نہایت سمجھدار بھی تھی۔ اب میں 2 کشتیوں کا سوار تھا۔ پہلی بیوی میرے چچا زاد اور نہایت امیر تھی، مگر مجھ کو وہ پسند نہ تھی، اور دوسری بیوی غریب مگر سمجھدار تھی۔ میں گھر میں لڑائی نہیں چاہتا تھا۔ پہلی بیوی نے میرا خرچہ بند کر دیا تھا۔ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ میری پہلی بیوی بھی راضی ہو جائے اور اس کو تسلی ہو جائے کہ میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی اور دوسری بیوی کو طلاق بھی دینی نہ پڑے۔ قاضی کہتا ہے کہ میں ہاتھ سے سوچ بچار کے بعد میں اپنی دوسری بیوی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تم اپنے ہمسایوں کے پاس جاؤ، ان سے ایک عمدہ اور خوبصورت لباس لے کر آؤ اور پھر خوب بند سنور کر خوشبو لگا کر میری پہلی بیوی کے پاس آؤ، تاکہ اسے احساس ہو کہ تم نہایت امیر اور مالدار عورت ہو۔ ملاقات کے وقت خوب رو رو کر آنسو بہانا اور اس کے حق میں خوب دعائیں کرنا۔ جب وہ تم سے متاثر ہو جائے تو یقیناً تم سے پوچھے گی کہ تمہاری مشکل اور پریشانی کیا ہے۔ اب تم اس کو بتانا کہ میرے چچا زاد نے مجھ سے شادی کی ہے اور مجھے بتائے بغیر ایک اور شادی بھی کر لی ہے، اور میرا مال اپنی دوسری بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ چونکہ تمہارا خاوند قاضی ہے، اس سے میری مشکل اور پریشانی بیان کرو، میری سفارش کرو کہ میرے ساتھ انصاف کرے اور میرے شوہر کو عدالت میں بلا کر اس سے پوچھ گچھ کرے۔ جب وہ تمہاری بات سن کر تمہیں میرے پاس لے کر آئے تو باقی معاملہ میں خود سنبھال لوں گا۔ پیارے دوستو، قاضی کہنے لگا کہ میری تدبیر نہایت کامیاب رہی۔ میری ہدایت کے مطابق میری نئی بیوی نے نہایت خوبصورت لباس زیب تن کیا اور ایک مالدار عورت کے روپ میں ہمارے گھر آئی۔ میں اس وقت گھر پہ ہی تھا۔ اس نے آتے ہی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میری پرانی بیوی نے اس کے آنسو پونچھے، اسے چپ کرایا، اس کی دل جوئی کی اور کہا کہ بہن بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ قاضی کہتا ہے کہ اب اس نے میرے کہے ہوئے الفاظ دہرائے تو قاضی کی پہلی بیوی کہنے لگی، بہن میرا شوہر قاضی تو تمہارے شوہر سے بھی بدتر ہے، وہ بھی مجھے دھوکے میں رکھ کر شادی کیے ہوئے ہے۔ یہ کہہ کر وہ میری نئی بیوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے غصے میں میری مجلس میں آئی اور کہنے لگی، اے قاضی، اس بد نصیب بیوی کا حال بھی میرے ہی جیسا ہے، اس کی بات سنو اور اس کے ساتھ انصاف کرو۔ میں نے نئی بیوی سے پوچھنا شروع کیا، کیا بات ہے، کیا شکوہ لے کر آئی ہو؟ قاضی کہنے لگا کہ میں نے جو دوسری بیوی کو سکھایا پڑھایا تھا وہ سارا کچھ بتانے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے چچا کے بیٹے یعنی تمہارے شوہر نے تمہارے سامنے اعتراف کیا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، بھلا وہ میرے خوف کے مارے کیوں کر اعتراف کرے گا؟ میں نے پوچھا، پھر کبھی تو نے اس کی دوسری بیوی کو دیکھا ہے، اس کی شکل پہچانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، نہیں۔ پھر میں نے کہا، اے خاتون، اللہ کا خوف کھا اور سنی سنائی باتوں پر یقین مت کر، کیونکہ حاصل لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو میاں بیوی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح جو لوگ عورتوں کو بگاڑتے ہیں ان کے پاس اس قسم کا ڈرامہ رچانے کے لیے بہت سے ہیلے بہانے ہوتے ہیں اور وہ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں۔ مثال کے لیے میری ہی بیوی کو دیکھو، اس سے بھی کسی نے یہ چغلی کھائی ہے کہ میں نے اس کے علاوہ بھی کسی دوسری عورت سے شادی کر رکھی ہے، جبکہ میں اس کے سامنے یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دروازے کے باہر اگر میری کوئی دوسری بیوی ہے تو میں اسے طلاق ثلاثہ دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے چچا کی بیٹی یعنی کہ میری پہلی بیوی اٹھی اور میرے سر کو بوسہ دیا اور کہنے لگی، مجھے اب یقین ہو گیا ہے اے قاضی کہ تم پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، قاضی کہتا ہے اس طرح میرا کام چل گیا، اور چونکہ میری دونوں بیویاں میرے پاس ہی موجود تھیں اس لیے میری قسم بھی واقع نہیں ہوئی، کیونکہ قسم تو کھائی گئی تھی، دروازے سے باہر موجود بیویوں کو طلاق کی۔ پیارے دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک واقعات کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔